لوگ آپ کو اس لیے دباتے ہیں کیونکہ آپ ان سے دبتے ہیں۔ اگر آپ دبیں گے نہیں تو کوئی آپ کو کیسے دبا سکتا ہے؟ لیکن یہ سوچنے والی بات ضرور ہے کہ آپ لوگوں سے دبتے ہی کیوں ہیں؟ تو ایسا کیا کریں کہ لوگ ہمت ہی نہ کریں آپ کو دبانے کی یا آپ کو نیچا دکھانے کی؟ دیکھیں، جب لوگوں کے بس میں کچھ نہیں ہوتا نا، جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھاتے ہی ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی سمجھ، اتنی محنت اور لگن ہوتی ہی نہیں کہ وہ خود کو کامیاب کریں اور کسی مقام تک لے جائیں، تو وہ دوسروں کو ہی دباتے ہیں اور انہیں نیچا دکھاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں چند بہت اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو فالو نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو فالو کر لیں۔ پہلے میں یہ گفتگو کروں گی کہ لوگ آپ کو دباتے کیوں ہیں، آپ کو کیوں ذلیل کرتے ہیں اور کیوں آپ کو نیچا دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے حل بھی بتاؤں گی، یعنی آپ نے ایسی صورتحال میں کرنا کیا ہے، کس طرح آپ نے لوگوں کو نپٹانا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ بہت رحم دل ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو اس لیے دباتے ہیں کیونکہ آپ بہت شریف ہیں، نیک دل ہیں، نرم دل ہیں، آپ دوسروں کے لیے بہت محبت بھرا مزاج رکھتے ہیں، خیال رکھنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے جذباتوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں دکھ نہیں دیتے۔ لیکن لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ بے شک ادب سے سر جھکانا ہماری فطرت میں شامل تھا، مگر ہم کیا جھکے، لوگ تو خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ یہ باتیں تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے نا کہ تہذیب، ادب، سلیقہ یا کچھ بھی ہے جو ہر جھکا ہوا شخص بیچارہ تو نہیں ہوتا، لیکن لوگ تو ہمیں دھوکہ دے کر خود عقل مند ہو گئے اور ہم بھروسہ کر کے بیوقوف بن گئے۔ تو ایسی صورتحال میں نا آپ نے سمجھداری سے کام لینا۔ لوگ تو بہت ہوشیار ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی سمجھداری، تھوڑی سی ہوشیاری آپ نے بھی اپنے اندر پیدا کر لینی ہے۔ تو تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں، دانش مند بنیں، ورنہ آپ جھکیں گے نا تو لوگ آپ کی شرافت کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ تھوڑا سا دبیں گے تو لوگ آہستہ آہستہ آپ کو زیادہ دبانے کی کوشش کرنے لگیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، تابع یعنی محتاج ہونا۔ دیکھیں، لوگ آپ کو اس لیے بھی دباتے ہیں کیونکہ آپ ان پر انحصار کرتے ہیں، آپ ان پر انحصار کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کا کام تو ہمارے بغیر چلے گا ہی نہیں، اس لیے وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کو کئی بار وہ دھتکار بھی دیتے ہیں، آپ کو ٹھوکر بھی مار دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا غلام ہے اور ہم ان کی جی حضوری کرتے ہیں کیونکہ ہم ان پر انحصار کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کے پیروں میں گر کر مرتبہ یا وقار پانے کی بجائے نا اپنے پیروں پر چل کر کچھ بننے کا ٹھان لینا چاہیے، کیونکہ ہاتھوں کی لکیروں کے آگے انگلیاں یوں ہی نہیں بنی ہوتی۔ اللہ پاک نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہوتی ہے، تو کوشش کریں، محنت کریں، دن رات جدوجہد کریں، کچھ بن کر دکھائیں۔ تو لوگ آپ کو دبانا کیا، خود آپ سے دبنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہ آپ کو تو کیا نیچا دکھائیں گے، وہ اپنے آپ کو ہی آپ سے کم تر محسوس کریں گے۔ دیکھیں، زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ خیریت کم، حیثیت زیادہ پوچھتے ہیں۔ ہاں، ایک ایسا وقت بھی تھا جب عمر کا احترام ہوتا تھا، اپنے سے بڑے کی عزت کی جاتی تھی کہ یہ بڑا ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس جتنی کامیابی، جتنا پیسہ ہوگا اتنی ہی اس کو عزت اور مقام ملے گا۔ تو اس لیے خود کی قدر بنانی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ لوگ آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ، بہت سارے رشتہ دار، بہت سارے آپ کے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو اس لیے دباتے ہیں، اس لیے نیچا دکھاتے ہیں کیونکہ وہ خود کو ہمیشہ صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی کہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، میری رائے اٹل ہے اور یہی سچائی ہے۔ آپ ایسے لوگوں پر نا اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے۔ انہوں نے خود کو صحیح دکھانا ہی ہوتا ہے ہر حال میں۔ تو جہاں انہیں لگے نا کہ آپ ان پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وہیں پر آپ کو دبائیں گے۔ وہ آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں اور اسی بحث میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے نا آپ لوگ اکثر دور ہی ہو۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو نااہل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، لوگ آپ کو اس لیے بھی دباتے ہیں کیونکہ آپ خود کو کسی قابل نہیں سمجھتے۔ ہمارے اندر دو طرح کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم خود کو کم تر سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھو، وہ تو اتنی امیر ہے، وہ تو اتنی خوبصورت ہے، وہ تو اتنی ذہین ہے، اس میں اتنی صلاحیت ہے، وہ اتنی پر اعتماد ہے، اور ایک میں ہوں بالکل نکارہ، بیکار، خود کو خود پر شک میں رکھتے ہی ہیں ہم۔ تو دیکھیں، مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کے اندر خوبیاں، خامیاں ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اچھا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر منفی پہلو کو جان لیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جب ہم اپنے منفی پہلو کو جانیں گے نا، تبھی تو ہم انہیں بہتر کریں گے، خود کو ٹھیک کریں گے، خود کی اصلاح کریں گے، اپنی غلطیوں کو درست کریں گے۔ اور جو ہماری خوبیاں پہلے سے ہمارے اندر موجود ہیں، جو ہمارے اندر خاصیت ہے، جو ہماری خاص خصوصیات ہیں، ان کو ہم مزید نکھار سکتے ہیں۔ لیکن ہم تو خود کو کم تر سمجھتے ہیں، اس لیے لوگ ہمیں دباتے بھی ہیں۔
حالانکہ ہمارے اندر صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم قابل ہیں؟ ہمارے اندر بھی بہت سی صلاحیتیں ہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی قابل ہیں۔ تو جب ہم اپنی صلاحیت کو سامنے ہی نہیں لائیں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بھی کسی قابل ہیں؟ تو وہ تو ہمیں پھر خود سے کمتر سمجھیں گے ہی نا، ہمیں دبائیں گے، ہمیں نیچا دکھائیں گے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں دباتے ہیں۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھاتے ہی ہیں۔ جب لوگ آپ کے مد مقابل نہیں آ سکتے نا، آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ سے پیچھے ہی رہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے جو آپ کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو نیچا ہی دکھاتے ہیں یا آپ کو دباتے ہیں۔ اور کئی دفعہ تو اگر انہیں آپ کے اندر کوئی کمی نہ ملے نا، تو وہ پہلے سے قائم کیے ہوئے تصورات لے کر آ جائیں گے، باتوں باتوں میں بتائیں گے کہ آپ غریب ہیں، یا آپ کی شکل اچھی نہیں، آپ کا رنگ سانولا ہے، یا آپ کو باتوں ہی باتوں میں باور کروائیں گے کہ آپ محنتی نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، آپ کسی قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ تو یہ سب کچھ بول کر وہ اپنے بارے میں کچھ اچھا محسوس کرتے ہیں، دیکھا میں نے اسے نیچا دکھایا، دیکھا میں نے اس کو دبا دیا، دیکھا میں نے اس کو یوں بول دیا، کیونکہ وہ صرف بول ہی سکتے ہیں، آپ کی طرح کچھ کر نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگ نا اپنی شخصیت کو بالکل گھٹیا بنا دیتے ہیں، کمزور شخصیت، نازک اناج نا اپنائیں گے اپنی، کہ وہ بار بار ٹوٹے گی۔ دیکھیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی آپ کو دبا رہا ہے، نیچا دکھا رہا ہے نا، آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آپ سے ڈر رہا ہے، آپ کو ڈرا نہیں رہا۔ اس کے دل کو پہچانیں، اس کے بارے میں برا محسوس کرنے کی بجائے نا اس پر ترس کھائیں کہ یہ کتنا ڈرپوک ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ آپ بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں دوسروں پر، آپ بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اکثر ہمیں قریبی لوگ یا پاس کھڑے لوگ ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ زندگی کی پیچ پر دھیان سے کھیلنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ پاس کھڑے ہوتے ہیں نا وہی اسٹمپ کرتے ہیں یا وہی اسٹمپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو زندگی میں سوچ سمجھ کر چلیں، یہ نہ سوچیں کہ سب میرے آگے جھکے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ مجھے نہ کوئی جھکا پائے۔ لوگوں کی تو عادت ہے آپ کو دبانے کی، مگر لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی بیج ہیں، آپ دھرتی کا سینہ چیر کر اگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کسی سے بھی دبنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں پر بھروسہ نہ کریں۔ جو لوگ دوسروں کی تعریف اور ان کی منظوری کے محتاج رہتے ہیں نا، انہیں اکثر دبایا ہی جاتا ہے۔ اور جب آپ اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کو دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں نا، کوئی قدم نہیں اٹھاتے، خود کا دفاع نہیں کرتے، تو دبانے والے آپ کو مزید حوصلہ دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ اگر آپ ڈٹ کر جواب نہیں دیں گے نا تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، لوگ آپ کو دباتے رہیں گے۔ اس لیے زیادہ نرمی اور ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش بھی آپ کو کمزور بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی اس نرمی کا فائدہ اٹھا کر آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خاموش رہنا ہر جگہ دانش مندی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموش سامنے والے کو پیغام دیتی ہے کہ آپ ہر زیادتی برداشت کر لیں گے۔ اس لیے جہاں عزت نفس کا معاملہ ہو وہاں ادب کے ساتھ مگر مضبوطی سے اپنا موقف ضرور بیان کریں۔ آپ کا لہجہ نرم ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کردار کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی حدود مقرر رکھیں، ہر کسی کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے فیصلے یا جذبات پر اپنی مرضی مسلط کرے۔ جو لوگ آپ کی نرمی کو کمزوری سمجھتے ہیں، انہیں اپنے عمل سے بتائیں کہ وہ باوقار بھی ہیں اور خوددار بھی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خود کی عزت کرنے والا انسان ہی دوسروں سے عزت پاتا ہے۔ جب آپ اپنی قدر کرنا سیکھ جائیں گے، اپنے فیصلوں پر اعتماد کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے اور ہر بات دوسروں کو خوش کرنے کی بجائے صحیح بات پر قائم رہیں گے، تو لوگ بھی آپ کو ہلکا لینا چھوڑ دیں گے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں وہی لوگ بار بار دبائے جاتے ہیں جو خود کو کمزور مان لیتے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنے اندر کی طاقت کو پہچان لیا، خود پر یقین کرنا سیکھ لیا اور اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا نا، تو آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا، آپ کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا اور آپ کو کوئی بھی نہیں دبا سکتا۔ کیونکہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جسے وہ کمزور سمجھتے ہیں، اور جب انہیں محسوس ہو جائے کہ آپ مضبوط ہیں، بااعتماد ہیں اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتے، تو وہ خود ہی آپ سے محتاط رہتے ہیں۔ اور آج کی میری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔